آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو صرف سونے کی قیمت بڑھنے کی خبر نہیں، یہ دراصل دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی ایک خاموشی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک عام دن کی صبح عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونا 4500 امریکی ڈالر کی حد سے عبور کر جاتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں بعد پاکستان میں 10 گرام سونا 4 لاکھ روپے سے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے دوستو، یہ ایک اعلان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ دنیا کے بڑے سرمایہ کار، بینکس، ریاستیں اور عام لوگ سب ایک ہی سوال سے دوچار ہیں: کیا ہمارا کل محفوظ ہے؟ سونے کی یہ پرواز اچانک نہیں ہوئی، یہ ایک لمبی تھکا دینے والی عالمی بے یقینی کا منطقی نتیجہ ہے۔ آج ہم اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آج دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں نہ سیاست پر اعتماد باقی ہے، نہ کرنسیوں پر، نہ اسٹاک مارکیٹ پر، اور نہ ہی عالمی طاقتوں کے وعدوں پر۔ روس اور یوکرین کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کسی بھی لمحے جنگ میں بدل سکتی ہے۔ چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ نئی شکل اختیار کر رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر سیاسی تقسیم اس حد تک گہری ہو چکی ہے کہ حکومت بند ہونے جیسے مناظر اب معمول بن چکے ہیں۔ ایسے حالات میں سرمایہ کار ہمیشہ وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو تاریخ نے محفوظ ثابت کیا ہو، اور تاریخ میں سونے سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی نہیں۔ اسی لیے 2025 میں سونے کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسے معاملات ہونے والے ہیں جس سے ہم اب تک بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اپریل سے اب تک سونا تقریباً 70% تک مہنگا ہو چکا ہے، جو 1970 کی دہائی کے بعد تیز ترین اضافہ ہے۔ یاد رکھیے، 1970 کی دہائی میں بھی تیل کے بحران، جنگوں اور کرنسی کے شاکس کا دور تھا۔ آج کا منظرنامہ کچھ مختلف نہیں۔ پاکستان میں سونے کے 4 لاکھ روپے کی نفسیاتی حد عبور کرنا اصل میں عالمی خوف کا مقامی عکس ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سونا مہنگا کیوں ہوا؟ اصل سوال یہ ہے کہ روپیہ، بینک، کاروبار اور پورا نظام کمزور کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ جب مہنگائی عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو جائے، جب بچت پر منافع منفی ہو، جب کرنسی دباؤ میں ہو، تو سونا ایک دھات نہیں رہتا، تحفظ کا احساس بن جاتا ہے۔ ماہرین اس اضافے کو امریکی صدر کی پالیسی سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ نئے ٹیرف، اتحادیوں سے تلخ بیانات اور امریکی سینٹرل بینک پر دباؤ نے عالمی مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سرمایہ کار جانتے ہیں جب سیاسی قیادت خود اداروں کو کمزور کرے تو کرنسی کی بنیاد ہل جاتی ہے، اور ایسے میں سونا وہ واحد اثاثہ بچتا ہے جو کسی حکومت کا محتاج نہیں، کسی بینک کا نہیں، اور کسی دستخط کا بھی نہیں۔ اسی پس منظر میں گولڈ ETF میں ریکارڈ سرمایہ کاری سامنے آئی ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق 2025 میں اب تک اربوں ڈالر ان مالیاتی منصوبوں میں لگ چکے ہیں جن کے پیچھے حقیقی سونا موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب صرف سکہ یا بسکٹ نہیں خریدے جا رہے، بلکہ پورا مالیاتی نظام سونے کے گرد دوبارہ ترتیب پا رہا ہے۔ یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ میں پرائیویٹ والیٹس، بینک لاکرز اور محفوظ اسٹوریج کی طلب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ خریداری مختصر منافع کے لیے نہیں، طویل مدتی بقا کے لیے ہے۔ دوستو، یہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں، سونا ہمیشہ اوپر نہیں جاتا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی عالمی استحکام آیا، شرح سود بڑھی یا کرنسی پر اعتماد بحال ہوا، سونے کی قیمت گری۔ 2022 میں بھی ایسا ہی ہوا، جب امریکی فنڈ نے شرح سود بڑھائی اور سونا نیچے آیا۔ آج بھی یہ خطرہ موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال دنیا کے افق پر استحکام کی کوئی واضح لکیر نظر ہی نہیں آ رہی۔ امریکی صدر کی جانب سے سینٹرل بینک پر تنقید، پالیسیوں میں عدم تسلسل اور اداروں پر دباؤ نے سرمایہ کاروں کو قائل کر دیا ہے کہ آنے والے سال بھی غیر یقینی کے ہوں گے۔ اس لیے بہت سے ماہرین مانتے ہیں کہ کم از کم اگلے 5 سال سونے کا مجموعی رجحان اوپر ہی رہے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے، کیونکہ مضبوط معیشتیں سونے کی دوڑ نہیں لگاتی، وہ صنعتی پیداوار اور اعتماد پر چلتی ہیں۔ جب سونا سب سے محفوظ اثاثہ بن جائے تو سمجھ لیں کہ دنیا اپنے ہی بنائے نظام سے ڈرنے لگی ہے۔ اور دوستو، یہاں کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ جب سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہو تو ایک سوال لازمی جنم لیتا ہے: کیا آنے والا دور صرف سونے کا ہے یا کرپٹو بھی اس صف میں کھڑا ہے؟ یہ سوال صرف سرمایہ کاری کا نہیں، یہ مستقبل کی معیشت کا سوال ہے۔
سونا صدیوں سے خوف کا جواب رہا ہے۔ کرپٹو ریاستی کنٹرول کے خلاف ایک اعلان ہے۔ بٹ کوائن کو آج ڈیجیٹل گولڈ کہا جا رہا ہے، لیکن فرق واضح ہے۔ سونا قدرتی ہے، بٹ کوائن پروگرامڈ ہے۔ سونا زمین سے نکلتا ہے، بٹ کوائن کمپیوٹر سے۔ سونے کے پاس ہزاروں سال کی تاریخ ہے، بٹ کوائن کے پاس صرف 1.5 دہائی۔ اسی لیے دنیا کے سینٹرل بینک سونا خرید رہے ہیں، کرپٹو نہیں۔ چین، روس، ترکی اور مشرق وسطیٰ اپنے سونے کے ذخائر بڑھا رہے ہیں۔ ریاستیں جانتی ہیں اگر کرنسی کی جنگ بڑھی تو آخری سہارا سونا ہوگا، نہ کہ کرپٹو۔ کرپٹو کو تو وہ خطرہ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ ان کے مالی کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے ضابطے، ٹیکس اور پابندیاں بڑھ رہی ہیں۔ سونا ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، کرپٹو ہو سکتا ہے۔ بڑی جنگ، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن یا عالمی نظام کا تباہ ہونا کرپٹو کو روک سکتا ہے، سونے کو نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف خوف کا علاج ہیں۔ سونا نظام کے ٹوٹنے کا خوف، کرپٹو ریاست کنٹرول کا خوف۔ بر صغیر کے ممالک میں یہ کشمکش مزید شدید ہو گئی ہے۔ نوجوان کرپٹو کو موقع سمجھتے ہیں، ریاست خطرہ۔ اگر ضابطہ نہ آیا تو کرپٹو زیر زمین بڑھے گا، اگر بہت سختی ہوئی تو سرمایہ باہر چلا جائے گا۔ دوستو، دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں اعتماد سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ جب تک جنگ، خوف اور بے یقینی رہے گی، سونا زمین میں چمکے گا اور کرپٹو اسکرینز پر۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا سونا ہی مستقبل کا بادشاہ رہے گا یا کرپٹو پھر اسے چیلنج کرے گا؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔